اور آپ کو یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ ہم جمہوری جدوجہد کا حصہ بنیں اور ہم جمہوریت کا حصہ بنیں. جمہوریت کا حصہ اور جمہوری جدوجہد کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. آج کئی لوگ ہیں جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو پھر سرکاری اسکیمات کیسے ہوگی؟ اب ووٹر آئی ڈی کارڈ کو آدھار سے مربوط کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا، آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھیے آپ کو سرکاری اسکیمات سے استفادہ نہیں ملے گا، استفادہ نہیں اٹھا سکے. اگر سرکاری اسکیمات کا استفادہ اٹھانا چاہتے ہیں، راشن ہو یا پھر شادی مبارک ہو یا کلیان لکشمی ہو یا اس کو سرکاری اسکول میں داخلے ہو یا دوسرے کچھ بھی ہو، آپ ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے. آج ہم نے ہمارے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں داخلہ دینے کے لیے 3,500 نشستیں تھیں ہمارے پاس، اور ہم ان نشستوں میں بچوں کو، غریبوں کا داخلہ دینا چاہتے ہیں. اور ہم نے لزوم لگایا کہ جو بھی درخواست گزار ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ووٹر لسٹ کا شناختی کارڈ لگائے، ماں کا، باپ کا آدھار کارڈ لگائے، کرائے کا گھر ہے تو مکان مالک کا ایک لیٹر لگائے، یا ہمارے ابتدائی کے صدور محلے کے ہیں ان کا ایک لیٹر لگائیں. تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 3,500 نشستیں تھیں، ان کے لیے درخواست ہم نے طلب کیا تو افسوس مکمل درخواست جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، مکان مالک کا لیٹر ہے یا سارے چیزوں کے ساتھ اگر درخواستیں آئیں تو بمشکل 500 درخواستیں آئیں جو مکمل تھیں، اور ماں باپ کی درخواستوں میں شناختی کارڈ نہیں تھا، باپ کا نہیں تھا تو ماں کا نہیں تھا، یا ماں اور باپ کا دونوں کا نہیں تھا، یا آدھار کارڈ نہیں تھا، یا کچھ نہیں، لائٹ کا بل نہیں تھا. تو آپ بتائیے کہ کیا ہے؟ ارے آج ہم پڑھانا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو اور آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو آپ اپنی شہریت کیسے ثابت کریں؟ یہ مسائل ہیں. ان چیزوں کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کے پاس ضروری و لازم ہے کہ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہو، لازم ہے کہ آپ کا نام ووٹر آئی ڈی کارڈ میں ہو، ووٹر لسٹ میں ہو. اگر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں تو کیسے آپ ثابت کریں گے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں؟ اس بات کو سمجھیے، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے. ابھی بھی وقت ہے، جن کے نام نہیں ہے وہ اپنے نام کا اندراج کروائیں تاکہ سرکاری اسکیمات. اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ غریب ہیں، ان تک یہ بات کو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے آروگیہ شری کا ایک کارڈ رہتا ہے، معلوم ہوگا نا آپ کو. مگر بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے ہے قریب آدھے لوگوں کے پاس ہے، آدھوں کے پاس نہیں ہے. تو اب جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے ان کا دواخانوں میں علاج نہیں ہوتا. جیسے ہمارے دواخانے ہیں، اویسی ہاسپٹل یا اسرا ہاسپٹل، آروگیہ شری کا کارڈ لے کر چلے گئے تو آپ کا علاج ہو جاتا ہے. کئی دواخانے آروگیہ شری کے پیشنٹس کو نہیں لیتے، اس واسطے کہ مہینوں کے بعد پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. لیکن اسرا اویسی میں ہم کوئی بھی آروگیہ شری کسی بھی غریب کو ہم علاج سے محروم نہیں کرتے. 1 سال ہونے دو، 2 سال ہونے دو پیسے آنے کے لیے میں نے حکم دیا ہے کہ کوئی غریب جس کے پاس آروگیہ شری کارڈ ہے اپنے دواخانوں سے اس کو علاج کے لیے محروم نہیں کرنا. ہمارے پاس الحمدللہ آج
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आरोग्यश्री वालों का तो इलाज होता है, तो फिर उनका क्या जिनके पास आरोग्यश्री नहीं वो भी तो गरीब है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास आरोग्यश्री का कार्ड नहीं है लेकिन राशन कार्ड है, तो वो राशन कार्ड लेकर अगर चले जाते हैं तो ऐलान हुआ आज से 4 रोज पहले कि अगर राशन कार्ड है तो उनका भी इलाज हो सकता है आरोग्यश्री के बराबर में। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि कामयाबी कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री वो जो हेल्थ कार्ड जो लिए थे उसमें उन लोगों को जोड़ दिया गया है जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन आरोग्यश्री का कार्ड नहीं। क्योंकि आज गरीब परेशान होता है तो बीमार होने पर गरीब परेशान होता है अगर कोई घर में इलाज के लिए दवाखानों पर जाना पड़े, गरीब परेशान होता है तो बच्चों की तालीम के लिए, गरीब परेशान होता है तो बच्चियों की शादियों के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है, इससे इस्तेफादा उठाइए।